السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سونے، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس، ہم نشین اور خواب کے آداب و احکام۔ سوتے وقت کی دعائیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر قرار پکڑتے تو دائیں کروٹ پر سوتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ رواہ البخاری۔ یعنی اے اللہ، میں نے اپنا نفس تجھے سونپ دیا اور اپنا رخ تیری طرف موڑ لیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پشت شوق و رغبت اور خوف کے ساتھ تیری طرف لگائی، اور تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری اور تیرے اس پیغمبر پر جو تو نے بھیجا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ: اس میں سوتے وقت اپنے ایمان و اسلام اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تجدید ہے۔ ہر مسلمان اس طرح رات کو تجدید عہد کر لیا کرے تو یقیناً دن کے مصروفیتوں میں بھی اسے اللہ اور اس کے احکام یاد رہیں گے۔ اسے مزید تفصیل۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم اپنی خوابگاہ میں آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔ اور پھر راوی نے مذکورہ دعا ذکر کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بناؤ، یعنی اس کے بغیر گفتگو کیے سو جاؤ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کی نفلی نماز 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پس جب صبح صادق ہو جاتی تو ہلکی سی 2 رکعتیں فجر کی سنتیں پڑھتے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دیتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل یا نماز تہجد کی تفصیل ہے۔ یہ وتر سمیت 11 رکعتیں ہوتی ہیں، اور جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ رمضان اور غیر رمضان 12 مہینے آپ 11 رکعتیں ہی پڑھتے، 8 رکعتیں قیام اللیل جسے رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اور 3 رکعت وتر۔ علاوہ ازیں اس میں فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کا بھی ذکر ہے، جس سے اس کا سنت ہونا واضح ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی خوابگاہ میں قرار پکڑتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے: اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ رواہ البخاری۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ: اس دعا میں نیند کو موت سے اور بیداری کو زندگی سے تعبیر فرمایا ہے۔
پھر اس دعا کے ذریعے سے قیامت کے تصور کو مختصر کیا گیا ہے۔ بہرحال سوتے اور اٹھتے وقت یہ دعائیں پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت یعیش بنت غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میں مسجد میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی اور کہا لیٹنے کی یہ حالت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ میرے باپ نے بیان کیا، میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسے ابو داؤد اور نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ، پیٹ کے بل یعنی الٹا سونا ممنوع اور سخت ناپسندیدہ ہے۔ تہذیب و شائستگی کے خلاف ہونے کے علاوہ اس کی اخلاقی اور طبی نقصانات بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت ہوگی یا وبال ہوگا، اور جو کسی بستر پر لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی یا وبال ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مستحب ہے کہ ہر مجلس میں اور روزانہ سوتے وقت اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے ذکر سے غفلت اللہ کی طرف سے وبال کا باعث ہے، یا نہیں تو کم از کم انسان کو اپنی اس کوتاہی پر حسرت ہوگی۔ چت لیٹنے اور جب بستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر لیٹنے کا، اور چوکڑی مار کر اور اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد کر کے بیٹھنے کا جواز۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹا ہوا دیکھا۔ آپ نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنی جائے نشست پر چوکڑی مار کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح روشن ہو کر طلوع ہو جاتا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسے ابو داؤد وغیرہ نے اسے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ، اس حدیث میں چوکڑی مار کر بیٹھنے اور نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک مسجد میں ٹھہرے رہنے کا استحباب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمل ضروری نہیں، البتہ اس طرح کرنے سے ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحن کعبہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح احتبا کرتے ہوئے دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے استباء کی کیفیت بیان کی اور کرفسا کی کیفیت، یعنی رواہ البخاری۔ فائدہ، احتبا یا کرفسا یہ ہے کہ دونوں زانوں کھڑے رہیں اور سرینوں پر بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گروہ باندھ لے، جیسے اکڑو بیٹھ کر ٹانگوں کے گروہ باندھ لیا جاتا ہے۔ حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرفسا کی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا، یعنی اکڑو بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں کے گرد حلقہ بنائے ہوئے۔ بس جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے ہوئے وسلم کو بیٹھنے میں خشوع اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے مجھ پر کبھی طاری ہو گئی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت شرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور بائیں کے ہاتھ کے انگوٹھے کے نچلے حصے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ان لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے جن پر غضب الہی نازل کیا گیا؟ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یعنی علیات الید سے مراد ہاتھ کی اصل ہے، یعنی وہ اصل جس کا سر انگوٹھے کی طرح
اصل پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح علیہ ید کہتے ہیں اور ہاتھ کا دوسرا سرا جس کی اصل چھنگلی ہے اس کا سرا کہا جاتا ہے۔ النہایہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرنے کو روکا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل مسلمان ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور دنیاوی ترقی کے لیے اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مجلس اور ہم نشین کے آداب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کرے کہ کسی آدمی کو اس نشست سے اٹھا کر پھر خود اس پر بیٹھ جائے، لیکن تم مجلس میں فراغی اور گنجائش پیدا کرو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کی خاطر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا تو آپ اس جگہ نہ بیٹھتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس مجلس کو فراغ رکھنے کی تاکید ہے تاکہ ہر آنے والے کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے اور تنگی محسوس نہ ہو۔ نمبر 2، کسی بیٹھے ہوئے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس پر بیٹھنا ممنوع ہے، چاہے بیٹھا ہوا شخص مفضول اور کمتر رتبے کا آدمی ہو۔ یہاں اگر وہ خود ہی اپنے سے افضل آدمی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے اور اسے وہاں بیٹھنے کی پیشکش کرے تو پھر وہاں بیٹھنا جائز ہے۔ نمبر 3، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت میں بھی وہاں نہیں بیٹھتے تھے تو یہ ان کی غایت درجہ زہد، تقوی اور احتیاط کا نتیجہ تھا، ورنہ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اس سے بعض صورتیں مستثنی ہیں، جیسے استاد کی مسند پر کوئی بیٹھ جائے تو وہاں سے بیٹھنے والے کو اٹھانا جائز ہے۔ اسی طرح بازار وغیرہ سے کوئی شخص اپنا سودا بیچنے کے لیے دوسری جگہ مخصوص کر لے تو اس کا حق فائق ہے اور وہاں آ کر بیٹھنے والے دوسرے شخص کو اٹھا سکتا ہے۔ البتہ ملک کی انتظامیہ ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے بازاروں اور سڑکوں پر سودا بیچنے والوں کو اٹھانے اور منع کرنے کا حق رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک متعین اور واضح قانون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک سرکاری اہلکار رشوت وصول کر کے ناجائز تجاوزات کے اجازت دے رکھے اور کچھ عرصے کے بعد کوئی دوسرا اہلکار ان کے خلاف میدان عمل میں آ جائے، اور یہ آنکھ مچولی یا تعمیری تخریب ہمارے ملک میں عام ہے اور سالہ سال سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے تجاوزات کی اجازت ہوتی ہے اور پھر کسی وقت اچانک اس کے خلاف اقدامات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اگر تجاوزات کی اجازت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اس سے چشم پوشی کرنے والے اہلکاروں کو سزا ملنی چاہیے، نہ یہ کہ پہلے لوگوں کو سڑک پر اپنا اڈا جمانے کی اجازت دے دی اور پھر ایک دن آ کر اچانک انہیں مسمار کر دیا۔ یہ دو عملی یا دوغلی پالیسی نہ شرعاً جائز ہے، نہ اخلاقاً اور نہ قانوناً۔ اس پالیسی نے تجاوزات کی بھرپور مار رکھی ہے، جس سے عوام کو سخت پریشانی لاحق ہے۔ سڑکوں پر دکانیں ورکشاپیں قائم ہے اور ٹریفک کو چلنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ کوئی حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل نہیں کر سکی اور نہ بظاہر آئندہ ہی اس کی کوئی امید نظر آتی ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس سے اٹھے پھر واپس آ جائے اور اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ رواہ المسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں پہنچتا وہیں بیٹھ جاتا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ، اس مجلس میں ادب بیان کیا گیا ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، گردنیں پھیلا کر آگے آنے کی کوشش نہ کی جائے، نہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھا جائے۔ حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور امکانی حد تک خوب پاکیزگی حاصل کرے، گھر میں موجود تیل یا خوشبو استعمال کرے، پھر وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر
دو آدمیوں کے درمیان گھس کر انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ کرے، پھر اس کے لیے جو مقدر ہے وہ نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے، تو اس کی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ سبحان اللہ۔ فائدہ نمبر 1، اس میں جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، چنانچہ بعض کے نزدیک یہ غسل مستحب اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ نمبر 2، اس کا وقت صبح صادق سے زوال تک ہے، گویا کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے جانے سے پہلے پہلے ہے۔ نمبر 3، تیل یا خوشبو کا استعمال بھی پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، اس میں مجلس کے آداب کا بھی بیان ہے، مثلا گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جائے بلکہ جہاں جگہ خالی ہو وہیں بیٹھ جائے، دو شخصوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے۔ نمبر 5، مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے دوگانہ ادا کیا جائے، حتیٰ کہ خطیب خطبہ دے رہا ہو تب بھی مختصر 2 رکعت پڑھ کر مسجد میں بیٹھا جائے۔ نمبر 6، خطبے سے پہلے جتنا وقت ملے نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 7، خطبہ شروع ہونے کے بعد بالکل خاموش رہا جائے، حتیٰ کہ کسی بولنے والے کو بھی یہ کہنا جائز نہیں کہ تم چپ ہو جاؤ۔ نمبر 8، مذکورہ آداب و شروط کے ساتھ ادا کیے گئے جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ بعض احادیث میں مزید 3 دن کے گناہوں کی معافی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 2 شخصوں کے درمیان جدائی ڈالے مگر ان کی اجازت سے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ فائدہ اس میں بھی پہلے سے بیٹھے ہوئے 2 شخصوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی ممانعت ہے، الا یہ کہ وہ اجازت دے دے یا ان کے درمیان جگہ کافی ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو حلقے کے درمیان میں بیٹھے۔ اسے ابو داؤد اور حسن نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے ابو مجلس سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی کسی حلقے کے درمیان میں بیٹھا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ حلقے کے درمیان بیٹھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ملعون ہے، یا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پر لعنت فرمائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہتر مجلس وہ ہے جو سب سے زیادہ فراغ ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو شرط بخاری پر ہے۔ فائدہ، مجلس تنگ ہو تو بیٹھنے والے گھٹن اور تنگی، اس کے برعکس مجلس کشادہ اور فراغ ہو تو راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں باہر سے آ کر بیٹھنے والے کے لیے بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی، یہ مجلس کی بات چیت متاثر ہوتی ہے، اس لیے مجلس کی فراغی کی تاکید اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے بہت لایعنی باتیں کی، بس اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے سے قبل اس نے کہا، اللہ تو پاک ہے، اپنی خوبیوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی کون سی دعا پڑھی؟ مجلس کفارہ۔ کیا دعا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذالک، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، اپنی خوبیوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، لغزن شور غوغن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ لفظ بے فائدہ باتوں سے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایسی باتیں جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، مجلس میں سرزد ہونے والی کوتاہیوں یا گناہوں سے اس دعا کے پڑھنے سے معافی مل جاتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے بے شک، اس لیے ہر مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں یہ کلمات ارشاد فرماتے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو سے ہی گناہوں کی معافی ملتی ہے اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے یہ پڑھتے ہوئے سنا تو اس آدمی نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی بات فرما رہے ہیں جو پہلے نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان بے فائدہ باتوں کا کفارہ ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہیں۔ اسے ابو داؤد، امام ابو عبداللہ الحاکم نے متدرک حاکم میں یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے اور اسے صحیح الاسناد کہا ہے۔ فائدہ نمبر 1، آخراتن حمزہ اور خا پر زبر، اس کے معنی مجلس کے آخر یا عمر کے آخری دور میں کیے گئے گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بے فائدہ باتوں سے آلود ہی نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود آپ یہ دعا پڑھتے تھے جس سے مقصود اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تعریف کرنا اور امت کو تعلیم دینا تھا، اس کا ضرور اہتمام کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو کہے بغیر مجلس سے اٹھتے۔ کون سے کلمات تھے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ، اپنے خوف کا اتنا حصہ ہمیں عطا فرما دے کہ ہماری اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی اطاعت و عبادت کی توفیق دے، آمین، جو ہمیں تیری جنت کا مستحق بنا دے، آمین یا رب العالمین، اور اتنا یقین عنایت فرما کہ جس کے ذریعے سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں ہلکی کر دے، آمین، یعنی انہیں آسانی سے برداشت کر لیں، آمین۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی قوت سے نفع اٹھانے کا موقع عطا فرما، آمین یا رب العالمین، یعنی عمر کے آخری لمحے تک یہ حواس باقی رہیں، آمین یا رب العالمین، اور اس کو ہمارا وارث بنا، یعنی اس حواس اس طرح باقی رہیں جیسے وارث باقی رہتا ہے اور میت کا جانشین بنتا ہے، آمین، اور تو ہمارا بدلہ اور انتقام ان سے لے لے جو ہم پر ظلم کریں، آمین یا رب العالمین، اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو ہم سے دشمنی رکھیں، آمین، اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں آزمائش میں نہ ڈالنا، آمین، اور دنیا ہی کو ہماری سب سے بڑی سوچ اور ہمارا مبلغ علم نہ بنانا، آمین، کہ دنیا سے آگے ہم نہ کوئی بات سوچیں اور نہ اس کا کوئی علم ہی ہمیں ہو، آمین، اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمانا جو ہم پر رحم نہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ دعا بڑی جامع اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو شامل ہے۔ کاش امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کاش امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھتی، لیکن ان کے برعکس وہ خرافات میں کھو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مجلس میں سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھتے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں اللہ کی یاد سے غفلت پر سخت تنبیہ ہے، اس لیے یہ غفلت ہی مصیبتوں کی بنیاد ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں
اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں تو اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ مجلس اس کے لیے حسرت یا آگ ہوگی۔ چنانچہ اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، براتن کے معنی حسرت ہے اور ندامت ہے، اور برا نہیں ہے، تیراتن کی معنی حسرت اور ندامت کے ہیں، اور بعض نے آگ کے بھی کیے ہیں، یعنی اس کا نتیجہ جہنم کی آگ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے مجلس میں اللہ کے ذکر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے لیے ترک پر عذاب نار کی وعید ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس پر اللہ کی طرف سے حسرت اور ندامت ہوگی، اور جو کسی خواب گاہ میں لیٹا اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت یا آگ کا باعث ہوگی۔ اسی ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ پیچھے قریب ہی گزری، وہاں ہم نے تراتن کی وضاحت کی ہے، دیکھیے۔ فوائد نمبر 1، اس باب کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مجلس اور ہر آرام گاہ میں اللہ کا ذکر کیا جائے کہ انسان کا رابطہ تعلق اللہ سے استوار رہے اور اس کے قلب و ذہن پر غفلت کا پردہ نہ پڑے، کیونکہ غفلت سے انسان گناہوں پر اور اللہ کی حدود کو توڑنے اور اس کے ضابطوں کو پامال کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان کو اللہ تعالیٰ یاد رہے گا تو وہ مجلسوں میں کسی کی غیبت، بدگوئی، طعن و تشنیع وغیرہ بھی سے محفوظ رہے گا۔ اور جو آج کل مجالس کا دلچسپ مشغلہ اور جس سے باہم نفرت و عداوت اور بغض و ناد و تفریق و تشت پیدا ہوتا ہے یا اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان سے اپنا دامن بچا رکھے۔ البتہ مجلسوں میں اللہ اور رسول کی باتیں کی جائیں، علمی مباحث ہوں، مسلمانوں کے حالات اور ان کی اصلاح کی بابت گفتگو ہو، مسلمانوں کی پستیوں کا تجزیہ اور ان کی ترقی و عظمت رفتہ کی بازیافت پر مذاکرہ اور مناقشہ وغیرہ وغیرہ۔ خوف اور اس کے متعلقات کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا بھی ہے۔ بے شک فائدہ، انسان سوتا ہے تو اس کی شعور حواس ختم ہو جاتے ہیں اور وہ میت کی طرح ہو جاتا ہے، پھر جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے شعور حواس بحال ہو جاتے ہیں، گویا کہ اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے کمال قدرت اور توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، مبشرات یعنی خوشخبری دینے والی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نیک خواب۔ رواہ البخاری۔ نمبر 1، خواب میں انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، خوش کن مناظرہ بھی اور ڈراؤنے مظاہرے بھی، اور بعض دفعہ مستقبل قریب یا بعید میں پیش آنے والے واقعات خواب میں دکھلائے دیے جاتے ہیں، جس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مطابق وہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ بے شک نمبر 2، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب سلسلہ نبوت تو بند ہو گیا، اس لیے وحی پر کسی پر نہیں اتر سکتی، البتہ نبوت کی ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ ہے کہ خواب میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر۔ یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، لیکن بطور تغلیب اسے صرف مبشرات کہا جائے، حالانکہ یہ منذرات ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔
ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے وہ لوگ ہیں جو تم میں بات میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ بے شک فوائد اقتراب الزمان کا مطلب ہے کہ جب دنیا کی مدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی، مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ بعض مومنوں کو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مستقبل کے حالات سے خبردار کر دیتا ہے، جیسے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا جاتا رہا۔ نمبر 2، خواب کی تعبیر کرتے وقت خواب دیکھنے والے کے ایمان، عدم ایمان اور نیکی و تقوی کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایک ہی طرح کا خواب دو اشخاص دیکھتے ہیں لیکن ان کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے روز قیامت حالت بیداری میں دیکھے گا، یا فرمایا گیا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا تو اس کے لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں 2 یا 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ راوی کو شک ہے کہ کون سی بات ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی بات فرمائی تھی کہ تم اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے روز بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، یا یہ گویا اس کے مومن ہونے کی تصدیق ہے۔ اور اگر وہ دوسری بات ہے کہ مفہوم واضح ہے کہ ہاں، تاہم یہ ممکن ہے کہ شیطان کسی بزرگانہ شکل میں آئے اور اس مغالطے میں ڈال دے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، حالانکہ وہ شکل کسی اور بزرگ کی ہوگی، اس لیے کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یاد نہ ہونا چاہیے تاکہ شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا وہ اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بیان کرے۔ ایک اور روایت میں ہے چنانچہ کہ وہ صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جب اس کے برعکس ناپسندیدہ بات خواب میں دیکھے گا تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا وہ اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ رواہ البخاری و مسلم میں یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں ہے بلکہ حضرت جابر اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے، جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ فائدہ اس میں اچھے اور برے خواب دونوں کی بابت ہدایت دی گئی ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے، اس لیے اسے بیان کرنا ہی ہو تو صرف اپنے خاص عزیز و اقارب کو بتلائیں تاکہ برادران یوسف کی طرح کسی کے دل میں بغض و عناد پیدا نہ ہو، اور اگر خواب برا ہے تو اسے برا بیان کرنے سے گریز کریں کیونکہ اکثر یہ وسواس شیطانی ہوتے ہیں، اس لیے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں کہ وہ بدشگونی پر محمول کریں بلکہ اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد اور توکل کریں تو یقیناً خواب انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بے شک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک خواب، اور ایک روایت میں ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز خواب میں دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک دے اور شیطان سے پناہ مانگے اور تو یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ روحا اور حلم دونوں میں کے معنی خواب کے ہیں، یعنی اصطلاح شریعت میں یا بالعموم اچھے خواب اور حلم برے خواب کے لیے تعبیر ہوتا ہے۔ برا خواب دیکھنے سے انسان کا جو ذہنی پریشانی ہوتی ہے اس کا حل بتلایا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگے اور اپنے اس پہلو کو بدل لے جس پر وہ لیٹا ہوا ہو۔ رواہ المسلم۔ فائدہ اس میں ایک اور اضافہ ہے کہ اپنے پہلو بدل لے، یہ انسان دائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے تو بائیں کروٹ پر، اور بائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے تو دائیں کروٹ پر ہو جائے، یہ بطور تفاعل ہے۔ اسی طرح کیا گیا ہے کہ برا خواب اللہ کے حکم سے اچھے خواب میں تبدیل ہو جائے گا۔ رسول اللہ حضرت ابو الوقا واصل بن
استقا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سب سے بڑا افطرا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا اپنی آنکھ کو وہ کچھ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی بغیر کچھ دیکھے یوں ہی من گڑت خواب بیان کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسی بات لگائے جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی نسبت یعنی ابوت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس میں نسب کا ضیاع اور اختلاط ہے جس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ مجھے اللہ نے اس طرح دکھایا، اور در حالہ کہ اللہ نے اسے نہیں دکھلایا ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس سے لوگوں میں گمراہی پھیلتی ہے یا آپ کی شخصیت داغدار ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہی بڑے گناہوں جرم ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ غیر متعہد علماء بالخصوص قصہ کو واعظین اور شیریں بیان خطیبوں میں جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کی بڑی بیماری عام ہے۔ ضعیف حدیثیں بھی اس کے ضعیف کی صراحت کیے بغیر بیان کرنا اس وعید میں شامل ہے، اس لیے ضعیف حدیث بھی بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، آج کل بعض جا پسند اور شہرت طلب کرنے کا نام نہاد اور علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہر کام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور مشورہ لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے اپنے باطل مذاہب کی حقانیت کا دعویٰ اور دوسرے صحیح مسلک کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں فضول اور بے سرپا ہیں۔ خواب کسی بھی چیز کی حلال یا حرام اور اسی طرح حق یا باطل ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتے، اسی کے لیے واضح شرعی دلائل کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو بھی پڑا ہے اس کو قبول تو منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔